ذرا سم اپ کر کے بتائیں کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیے 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی، اس حکومت کا ایک پروگرام ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے اور آئین میں غیر مناسب تبدیلیاں کرنے کے لیے ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، اور ملک میں جو ہے جس طرح جاری جو سیاسی کشیدگی میں اضافے کا باعث بنے گی، اور 27ویں ترمیم کے نتیجے میں عدم استحکام بڑھے گا، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ تو اس کا جتنا بھی یہ جو اسکیم لائی گئی ہے، اس کا ٹارگٹ عدلیہ ہے، اس کا ٹارگٹ پاکستان کی عوام ہے، اس کا ٹارگٹ پارلیمنٹ ہے، اور آئین جو ہے اس کا حلیہ بگاڑنا اس کا مطمع نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور جو ہے مطمع نظر نہیں ہے، اس کا کوئی آبجیکٹیو بھی نہیں ہے۔ اچھا فیصل چوشا، پوری دنیا میں جو ماڈل ہے ویلفیئر سٹیٹ کے، دنیا عمر لاس پہ چل رہی ہے، وہاں میونسپل ایڈمنسٹریشن کا نظام ہوتا ہے، جو ترقیاتی فنڈ ہوتے ہیں بلدیاتی نمائندوں کے پاس ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بلدیاتی نظام ہی معطل ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ترمیم میں بلدیاتی اداروں کی بحالی، ان کو امپاور کرنے، اس سے عوام کو کتنا جو ہے وہ استحکام حاصل ہوگا؟ دیکھیے بلدیاتی ادارے تو آرٹیکل 7 میں ویسے ہی لازم و ملزوم ہیں، جی اور اب 140A کے تحت ان کی ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل جو امپاورمنٹ ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ اب اس کو مختلف ہیلے بہانوں سے حکومتیں جو ہیں وہ نہیں پنپنے دیتی ہیں، اور اس کا جو زیادہ جو اس کے جو مخالف ہوتے ہیں وہ وزراء اعلیٰ ہوتے ہیں، یہ پروونشل اسمبلیز ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو نیشنل فائنانس کمیشن کے ذریعے صوبوں کا حصہ تو مل جاتا ہے، لیکن صوبے اگلے ضلعوں میں حصہ نہیں ڈالتے ہیں، اور یہی وہ ایک چیز ہے جو اس کے سلسلے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو اسٹیٹ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، یا ایون اسٹیٹس میں جو سٹی گورنمنٹس ہیں یا لوکل گورنمنٹس ہیں، ان کا بہت بڑا کردار بھی ہوتا ہے اور عمل دخل بھی ہوتا ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں کبھی بھی کسی بھی حکومت نے، خاص کر جمہوری حکومت نے، اس کے اوپر توجہ نہیں دی ہے، اور ہمیشہ جو ہے اس کو ایک عزم معطلی رکھا ہے، جس کی وجہ سے جو گورننس کے ایشوز ہیں وہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ فیصل چودھری صاحب، ہمیشہ پیس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ پہ بات ہوتی ہے، جب بھی پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہوں، ریلیجس ہوں، کوئی بھی ہوں، تو ریکونسلیشن کی میتھڈولوجی اڈاپٹ کی جاتی ہے مہذب ملکوں میں۔ کیا پاکستانی سیاست کو، پاکستانی عوام کو ایک نئے عمرانی معاہدے کی، سوشل کانٹریکٹ کی یا پولیٹیکل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے کہ ڈس آرڈر ہے گھر، اس کو مل بیٹھ کے خود ایشوز کو ریزالو کریں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے پاکستان میں جو پرابلمز ہیں وہ آئین کی وجہ سے نہیں ہے، آئین پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے، سو فرق ہے۔ نیا عمرانی معاہدہ تو وہاں پہ چاہیے ہوتا ہے، سیاسی معاہدہ وہاں پہ چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ اس معاہدے میں کوئی تضاد ہو۔ آئین میں جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے، مسئلہ جو ہے آئین پہ عمل نہ کرنا ہے، اور اپنے جو سفیر ہے یا اپنا دائرہ کار ہے اس سے باہر نکل کے جو ہے وہ کام کرنا ہے، جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ بالکل آئین، پاکستان کے آئین میں بڑا کمپریہنسولی ہر چیز کا حل موجود ہے، ضرورت اس کے اوپر عمل درآمد کی ہے۔ اچھا یہ بتائیں، ابھی حال ہی میں زہران ممدانی بنے نیو یارک کے میئر، اور دنیا میں 5 مسلم ینگسٹرز میئر ہو گئے ہیں اب، تو اس تبدیلی کو، اس چینج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے ٹرمپ کو بھی للکارا ہے، اسلامو فوبیا، انہوں نے کہا اب نیو یارک اس سے پاک ہوگا، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے نا جی، اور یہی ایک میکنزم ہے جس کی وجہ سے امریکہ جیسے ملک میں یہ افورڈ ہو سکتا ہے، جہاں پہ ووٹ کی طاقت ہوتی ہے، اور ووٹ کی طاقت سے تبدیلیاں آتی ہیں۔ ممدانی ہوں یا لندن والے خان صاحب صادق ہوں، ہوں جی۔ یا صادق خان صاحب ہوں، یا دوسرے لوگ ہوں، تو یہ وہاں پہ ایک تو ریلیجن کی بنیاد پہ نہیں آتے، وہاں پہ کارکردگی کی بنیاد پہ آتے ہیں، اپنی ابیلٹیز کی بنیاد پہ آتے ہیں، اور وہاں پہ گڑھ ہے نیو یارک یہودیوں کا، وہاں پہ باقاعدہ اگر آپ جائیں تو آپ کو لٹوں والے ہر جگہ نظر آتے ہیں جو آرتھوڈاکس جیوز ہیں، لیکن وہاں پہ 26 بلینئرز کی مخالفت کے باوجود ایک مڈل کلاس کے لڑکے، مسلمان لڑکے کا میئر منتخب ہونا ایک بہت بڑی چینج ہے، اور یہی جمہوریت کی طاقت ہوتی ہے، یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ فارم 47 جو ہے
وہ اس کی مینیپولیشن ہے. اور اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. جو نیو یارک میں چینج آئی ہے, دنیا بھر میں چینج آئی ہے, ورجینیم میں چینج آئی ہے, باقی جگہوں پہ آئی ہے, کہ آپ اس چیز کو سامنے رکھ کے ووٹ جو ہے وہی, اور لوگوں کی جو ول آف دا پیپل ہے وہی ملک کو آگے لے کے چلتی ہے, نہ کہ ان کو دبانے سے آپ ملک آگے چلتے ہیں. ملک ہمیشہ لوگوں کی جو ووٹ, جو مینڈیٹ ہے, اس کے احترام سے آگے چلتے ہیں. اچھا آخری سوال فیصل صاحب, آپ کا وقت قیمتی. یہ بتائیں کہ ریڈیکلائزیشن بڑھتی جا رہی ہے, ٹیررزم, ایکسٹریمزم, فینیٹک جو ایک ایٹیچیوڈ ہے معاشرے کے اندر, چاہے وہ داخلی ہو خارجی ہو, اس وبا سے کیسے جان چھڑائیں؟ آئے دن ہماری لاشیں آتی ہیں, فوج پاکستان کی بھی, سویلینز کی, پورا معاشرہ اس سے ڈسٹرب ہے, اکانومی ڈسٹرب ہے. آپ کے نزدیک دہشت گردی, انتہا پسندانہ رجحانات, یوتھ کے اندر ایک ڈپریشن, انزائٹی, اس کے خاتمے کے لیے کیا سولوشن دیں گے آپ؟ دیکھیے ایک سولوشن تو نہیں ہے نا, بہت سارے سولوشنس اکٹھے کرنے پڑیں گے. سب سے پہلے آپ کے جو مذہبی انتہا پسند جماعتیں ہیں, چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں یا جو گروپس ہیں, یا اس پہ بالکل زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے ریاستی اداروں کی, اور ان کی بیکنگ نہیں ہونی چاہیے, جس کی وجہ سے پاکستان میں انتہا پسندی ہے. دوسرا کو ریجنل کانفلکٹس ہیں. آپ انڈیا میں جو ہے وہ اینٹی مسلم انتہا پسندی ہے, ویسٹ میں اینٹی مسلم یا اسلام فوبیا ہے. تو یہ ساری جو ریڈیکلائزیشن ہے, ایک تو ایک گلوبل ریڈیکلائزیشن امپیکٹ ہے, ایک لوکل اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہے. تو اس چیز کو آپ اکانومی کو, گورننس کو, لا اینڈ آرڈر کو, کورٹس کو, یہ چیزوں کو ایڈریس کر کے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. ایجوکیشن میں جو ہے وہ خاص کر مدرسوں کی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کہ ہر مدرسے میں ایک جو ہے وہ ٹاکسک قسم کا جو مواد پڑھایا جاتا ہے, اس سے ہٹ کے ایک جامع ازہر کی بنیاد کی طرز کے اوپر, یا ماڈرن جو ہمارے اسلامک سوسائٹیز ہیں ان کی طرز کے اوپر خاص نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور وہ بھی لوکل گورنمنٹس کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا. تو یہ سارے ایک کمپریہنسو پلان ہے. اگر نیت ہو تو وہ ہو سکتا ہے, اور اگر نیت نہ ہو اور آئے دن حکومتوں کے خلاف دینی مدارس کے اسٹوڈنٹس کو استعمال کرنا ہو, تو پھر اس کی کوئی حل نہیں ہے. اچھا فیصل صاحب, کیا آپ کی بانی پی ٹی آئی سے کوئی ملاقات ہوئی ہے, کوئی 27ویں آئینی ترمیم پہ انہوں نے کوئی رد عمل دیا ہو؟ یہ بتا نہیں دیجیے. جی, میری ملاقات نہیں. اچھا, ویسے ان کا سٹانس کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا ہو سکتا دیکھیں ہے؟ ابھی وہ جو ملاقات ہوگی تو پھر تبھی بتا سکتے ہیں. اور کیونکہ وہ پارلیمنٹ کو نمائندہ پارلیمنٹ نہیں سمجھتے, اور صحیح طور پہ نمائندہ پارلیمنٹ نہیں سمجھتے. اس پارلیمنٹ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے 27ویں ترمیم لانے کا, نہ ہی اس کی منشور پہ آئین کی تبدیلی کے منشور پہ الیکشن لڑے ہیں, نہ ہی انہوں نے اس پہ ووٹ جو لیے ہیں. اور ویسے بھی ان کے ووٹ جو ہیں وہ ان کے پاس پولیٹیکل اور لیگل پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کا کرائسس ہے. یہ عوام کی بالکل نمائندہ یا ریپرزینٹیٹیو پارلیمنٹ نہیں ہے. اور اس قسم کے جو قانون سازی یا آئین سازی یہ کر رہے ہیں, یہ بیک فائر کرے گی, اور اس کی چندہ ضرورت بھی نہیں ہے. ضرورت تو یہ ہے کہ لوگوں کے مینڈیٹ کو بحال کیا جائے, اور جو پی ٹی آئی سے اچھا, الیکشن چھینا گیا ہے وہ واپس کیا جائے. کیا اتنی پولیٹیکل ہارمنی ہے؟ باقی اپوزیشن جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں. پولیٹیکل ہارمنی کا سورج کب طلوع ہوگا ہمارے ملک میں؟ پولیٹیکل ہارمنی تو لانی پڑتی ہے نا جی, وہ تو لانی پڑے گی. تمام جماعتوں کو جو ہے وہ اپنے وہ برداشت کرنا پڑے گا, سسٹم میں ساتھ رکھنا, لے کے چلنا پڑے گا. تو یہ سیاسی جماعتیں جب تک ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گی تب تک تو پرابلمز آتے رہیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب.